خوش آمدید۔ آج ہم تاریخ انسانی کا رخ موڑ دینے والی ایک ایسی رات کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جس نے لفظی طور پر دنیا کا نقشہ بدل کر رکھ دیا۔ ذرا تصور کریں، مکہ کی فضاؤں میں شدید تناؤ ہے، خطرہ ہر طرف منڈلا رہا ہے، اور رات کے اندھیرے میں ایک ایسا زبردست اور خفیہ معاہدہ ہونے جا رہا ہے جس پر آنے والی صدیوں کی بنیاد رکھی جائے گی۔ چلیے سیدھا اس کی تفصیلات میں چلتے ہیں۔ یہ نبوت کا 13واں سال تھا، ذی الحجہ کا مہینہ۔ مدینہ سے بہتر بہادر مسلمانوں کا ایک قافلہ مکہ پہنچتا ہے جس میں مرد اور خواتین دونوں شامل تھے۔ اس قافلے کی قیادت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کر رہے تھے، اور رات کے اندھیرے میں وادی عقبہ کے مقام پر ایک انتہائی خفیہ اجتماع ہوتا ہے جس کا واحد مقصد پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ آنے کی دعوت دینا تھا۔ اب آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ یہ کوئی عام ملاقات نہیں تھی۔ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس بن عبد المطلب نے اس موقع پر ایک انتہائی حقیقت پسندانہ اور سخت وارننگ دی۔ انہوں نے اہل مدینہ کو صاف صاف بتا دیا کہ دیکھو، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا مطلب پوری دنیا اور عرب قبائل سے کھلی دشمنی مول لینا ہے، یعنی ایک بہت بڑا، بہت ہی خطرناک جغرافیائی اور سیاسی رسک۔ انہوں نے واضح کیا کہ اگر تم ان خونی جنگوں کے لیے تیار ہو تو ہی اس بات کو آگے بڑھاؤ۔ لیکن کمال کی بات دیکھیں، مدینہ کے ان مسلمانوں کا عزم بالکل غیر متزلزل تھا۔ برا بن معرور رضی اللہ عنہ نے فوراً آگے بڑھ کر وفاداری کا عہد کیا اور کہا کہ ہم ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ اور اسی دوران جب یہ سوال اٹھا کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں چھوڑ کر واپس تو نہیں چلے جائیں گے، تو پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تاریخی اور خوبصورت الفاظ کہے جنہوں نے ایک ایسا اٹوٹ رشتہ قائم کر دیا جو آج تک یاد رکھا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا، نہیں، میرا جینا اور مرنا اب تمہارے ہی ساتھ ہوگا۔ اس گفتگو میں ایک ایسا لمحہ آیا جو واقعی دلوں کو چھو لیتا ہے۔ جب یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ اس عہد کی قیمت پوری دنیا کی مخالفت کی صورت میں چکانی پڑے گی، تو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے ایک انتہائی اہم، بلکہ یوں کہہ لیں کہ سب سے بنیادی سوال پوچھا۔ انہوں نے پوچھا کہ اس قدر عظیم خطرہ مول لینے اور پوری دنیا کی دشمنی سہارنے کے بدلے میں آخر ہمیں کیا ملے گا؟ اور پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جواب وہ اتنا ہی مختصر اور خوبصورت تھا جتنا آپ سوچ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی، بس کوئی دنیاوی لالچ نہیں، کوئی عہدہ نہیں، صرف ایک شاندار روحانی انعام۔ اور حیرت انگیز طور پر یہ سنتے ہی سب نے کہا کہ بس یہ سودا ہو چکا، اور اس طرح عقبہ ثانیہ کی اس تاریخی بیعت کو حتمی شکل دے دی گئی۔ یہاں جو بات واقعی دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ اس بیعت کے فوراً بعد ایک بہترین اور منظم لیڈرشپ کا ڈھانچہ بنایا گیا۔ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان میں سے 12 نقیب یعنی رہنما منتخب کیے، 9 قبیلہ خزرج سے اور 3 قبیلہ اوس سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں مدینہ میں اسلام کی تبلیغ کا کام سونپا اور فرمایا کہ بالکل اسی طرح جیسے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کے حواری ذمہ دار تھے، اب تم اپنی قوم کی تعلیم کے ذمہ دار ہو۔ یہ واقعی ایک زبردست اسٹریٹجک قدم تھا۔ اب ذرا تصور کریں اگلی صبح کا منظر۔ جب قریش مکہ کو اس خفیہ ملاقات کی بھنک پڑی تو وہ سیدھے اہل مدینہ کے کیمپ جا پہنچے۔ وہاں اتفاق سے مدینہ کے کچھ غیر مسلم بھی موجود تھے جنہیں اس واقعے کا بالکل علم نہیں تھا۔ ان کی سچی لا علمی دیکھ کر قریش کچھ دیر کے لیے تو کنفیوز ہو گئے، لیکن جلد ہی انہیں اصل حقیقت کا علم ہو گیا اور انہوں نے غصے میں آ کر مدینہ جانے والے قافلے کا پیچھا شروع کر دیا۔ اور اسی پیچھا کرنے کے دوران سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کے ہاتھ لگ گئے، جنہیں مکہ میں تشدد کا نشانہ بھی بنایا گیا۔ لیکن خوش قسمتی سے ان کی پرانی وفاداریوں اور تجارتی تعلقات کی بدولت انہیں بالآخر وہاں سے چھڑا لیا گیا۔ اور یہ بات اس سارے واقعے کو ایک بہت ہی زبردست پس منظر سے جوڑتی ہے۔ دیکھیں، یہ بیعت صرف ایک رات کا اچانک فیصلہ نہیں تھا، بلکہ ایک بڑے الہامی منصوبے کا حصہ تھا جو ہجرت کا اہم ترین موڑ ثابت ہوا۔ اس سے بہت پہلے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں ہجرت کا مقام دکھایا گیا تھا، ایک ایسی زمین جو کھجوروں کے باغات سے بھری ہوئی تھی، اور اب اس بیعت کے بعد یہ بالکل واضح ہو چکا تھا کہ وہ سرسبز و شاداب سرزمین دراصل مدینہ منورہ ہی ہے۔ ایک جدید تاریخ دان کی نظر سے دیکھیں تو یہ واقعہ ہمارے لیے کیا معنی رکھتا ہے؟
یہ صرف ماضی کا ایک قصہ ہرگز نہیں ہے۔ بے پناہ خطرات کے باوجود سچائی پر ڈٹے رہنا، اپنے وعدوں کی پاسداری کرنا، مشکل ترین حالات میں کمال کی اسٹریٹجک منصوبہ بندی کرنا اور دنیاوی طاقتوں کے بجائے ایک اعلیٰ اور عرفہ مقصد پر کامل یقین رکھنا، یہ وہ ٹائملیس اصول ہیں جن پر اگر ہم آج بھی عمل کریں تو اپنی زندگیاں مکمل طور پر بدل سکتے ہیں۔ تو آخر میں سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا ہم آج کے دور میں اس طرح کی ہمت اور سچائی کے لیے کھڑے ہونے کا حوصلہ رکھتے ہیں؟ اس ویڈیو کو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اگر آپ اسلامی تاریخ کے ان شاندار اور سبق آموز واقعات کے بارے میں اپنا علم بڑھانا چاہتے ہیں تو چینل دارالحکمہ کی دیگر ویڈیوز ضرور دیکھیں۔ دارالحکمہ کے ساتھ جڑے رہیں اور سیکھنے کا یہ شاندار سفر یوں ہی جاری رہے۔